बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ख़बरें हैं वो इंतहाई अहम नौइयत की हैं, जो आपको काफ़ी इस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये मैं अब ख़बरें शुरू करूँ और इस पर तज़किया दूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। अच्छा, दो चार बातें बहुत अहम हैं। एक पहले बात करनी है कि जो अमेरिका की चीन पर टैरिफ की शरह 145 से बढ़ाकर 245 जनाब करने का फैसला जो है उस पे बात करेंगे। फिर दूसरी बात करेंगे कि चीन का अमेरिका पर एशियाई जो सरमाई खेलों के हवाले से था कि साइबर हमले किए गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताना है कि अफगान कौंसल जनरल ने आज तकरीर की है पेशावर में, तो आप खुद समझ आइएगा कि 40 साल तक अगर अफगान कौम के लोग पाकिस्तान में आए हों तो अब अगर वो जा रहे हैं तो जो पाकिस्तान ने 40 साल माशाल्लाह मेहमान नवाजी की है, कभी आपने सोचा कि 40 साल किसी के घर में कोई मेहमान रहा हो? नहीं सोचा होगा। तो 40 साल रहे हों और जाते जाते जनाब एक शुक्रिया भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि नाराज़गी। ये तकरीर में उन्होंने क्या कहा आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इनकी तकरीर का लुब्बे लबाब मैं बताऊंगा जो उन्होंने पेशावर में खड़े होके की है। और अमेरिका की जो ट्रेड वार है, अमेरिका ने ट्रेड वार शुरू की है, तजारती जंग ट्रंप ने खुद ही लाई हुई है। अच्छा, अमेरिका के ट्रेड वार की वजह से बरतानिया और चीन जो है उनकी मोहब्बतें आपस में बढ़ने लगी हैं मेरे दोस्तों। और एक बहुत अहम बात कि मुज़ाकरात जो हैं जिनके बारे में मैं शुरू दिन से आपको कह रहा हूं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बेसूद होंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। ईरान ने एटमी बम जो है ना, मैनू लगता कि बनाया अगे पीछे किया होया, मन लो तुसी, ये आने वाला वक्त बता देगा आप लोगों को बस। और ये जो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो उसकी मकाम की तब्दीली देखिए ना, मकाम की तब्दीली की थी है अमेरिका ने, तो ईरान ने उस पर तवज़ात का भी इज़हार नाल कर देता है। जल्दी से पहले यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन आप दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कर लें। अच्छा, ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है हफ्ते को इटली के दारुल हुकूमत रोम में होगा। इससे पहले मुज़ाकरात मस्कत में होने की इतलात थी, लेकिन मस्कत चित नहीं हुई। हुण वो जनाब इटली पहुंच रही है, यानी कि जो नवीद है उनकी कि जनाब मुज़ाकरात इधर करो। होना आके ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइली बकाई ने ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात के मकाम को फुटबॉल के गोल पोस्ट से तशबीह दे दी है। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली पेशा वराना गलती है, ऐसा इकदाम नेक नीति और संजीदगी की कमी समझा जा सकता है। यही बात प्रापेलो ने कह रहे हैं। उन्होंने कहा गोल पोस्ट की तब्दीली किसी भी शुरुआत को खतरे में डाल सकती है। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर गुज़श्ता हफ्ते अमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। आ गई ना गल जनाब, ये मुज़ाकरात हैं तुहानू दिखाने वास्ते, सानू दिखाने वास्ते है। उन्होंने भाई हम ईरान वाले पासे आना है, लेकिन ईरान ने अब क्या करना है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ईरान कुछ करे, अब ईरान कुछ ना कुछ करेगा। भाई ईरान ने लाजमन कोई एटम बम बनाया जे, तुम मान लो ईरान इन्ना हल्का हुल्का कोई नहीं जी, ईरान ने भेजना इन्हों। और बाद में फिर जैसे आपने गुज़श्ता दिन आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी तकरीर सुनी थी जनाब, फुल टाइम जज्बाती और फुल टाइम उन्होंने चढ़ के तकरीर की थी और काफ़ी लोगों को ये मैसेज भी किया था। बहरहाल ये मैंने आपको बात बता दी है कि ईरान ने तो कह दिया खुद ही और ये कीड़े कढ़ाने लग गया हूँ अमरीका, मान लो। तो ये आने वाला वक्त दसेगा। अमेरिका के ट्रेड वार ने बरतानिया और चीन को करीब कर दिया। जल्दी से बता देता हूँ, टाइम थोड़ा है। चीन के साथ एक अहम तजारती बातचीत को बहाल करने की गरज से बरतानवी सेक्रेटरी तजारत जोनाथन रेनॉल्ड्स चंद ही दिनों के बाद यानी कि जल्दी बीजिंग का दौरा करेंगे। हालांकि इस पेशरफ से कबल कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना लंदन की यानी कि बरतानिया की, उन्होंने कंजर्वेटिव हुकूमत ने हसास शुबों में चीनी सरमायाकारी की इजाज़त देने के फैसले को सादा पर मामूल किया था। और जोनाथन रेनॉल्ड्स दो तरफा तजारत सरमायाकारी को फ़रोग देने की कोशिश में आला सतही बातचीत के लिए रवां बरस में ही चीन का दौरा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बरतानवी सेक्रेटरी तजारत के दौरे का मकसद बरतानिया और चीन मुश्तरका इक़्तिसादी और तजारती कमीशन जेटको की बहाली है, जिसका 2018 से कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। जब हांगकांग में शहरी आज़ादियों पर बीजिंग के क्रैकडाउन के बाद दोनों मुल्कों के माबैन तल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए थे। अच्छा, बहरहाल ये मैं आपको बता दूं तो इस पे तवज़ात भी हैं उनके, यानी कि जो खदशात हैं
جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے نا MP، وہ جناب وہ ہوب ہاؤس صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس بات کا واضح جواب نہیں ملتا کہ انہیں ہانگ کانگ سے داخل ہونے سے چین نے کیوں روکا تھا، کسی بھی وزیر کو چین کا سرکاری دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ اختلافات ہیں اندر بھی ہوتے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے، تو بہرحال جو اپوزیشن میں حکومت کے درمیان آپ کو پتہ پاکستان میں نہیں ہوتا، ہر طرف ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ برطانیہ اور چین جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں، اور امریکہ اور چین کی جو آپس میں شروع ہو چکی لڑائی، اور لڑائی بھی بھائی ایک ایسی ہے کہ تجارتی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا کر 245% کر دیا ہے، اور چینی مصنوعات پر ٹیرف 245 کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ چین کی جانب سے جوابی معاشی اقدام کے رد عمل میں ٹیرف مزید بڑھایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضروری تھا کہ چین کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں کا جواب دیا جائے۔ ٹرمپ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ چین نے جوابی ٹیرف عائد کر کے ہمیں بھی یہ مجبور کیا کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدر کی جانب سے چین کے خلاف یہ اقدام معاشی اور قومی سلامتی دونوں حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی بیجنگ کی طرف سے کوئی فوری رد عمل نہیں آیا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ذریعے اس اقدام کو چیلنج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا خود اپنے جوابی اقدام کو لاگو کر سکتا ہے۔ چین، امریکہ اور چین تجارتی جنگ میں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے چین پر 145، جب تک چین نے اس امریکہ کو 125% ٹیرف لگاتا سی، اور ٹیکس ہی ہوندا بیسکلی ہے چین نے، تاکہ جڑیاں تھوڑیاں اس ملک دی جڑیاں مصنوعات جاندیاں نے نا جویں چین دیاں امریکہ جاندیاں نے، وہ انہیں 145 ہوں 245% ٹیکس لاتا، ٹیرف لاتا ہے، وہ چیزاں اتنے مہنگیاں ہو جان گیاں۔ لوگ امریکن لوگ جڑے نے وہ چین دیاں چیزاں نہیں خریدن گیاں، وہ اپنے ملک دیاں خریدن گیاں، بس خریدن گے۔ تو اس طرح چین نے کہا کہ جو آپ کی مصنوعات ہمارے پاس آتی ہیں چین میں، اس پہ بھی ہم نے ٹیکس لگا دیا تاکہ آپ کی چیزیں بھی پھر چائنیز نہ خریدیں۔ یہ ہوتی ہے جنگ میرے دوستو۔ اور بہرحال یہ ایئر لائن پر بھی ہاں چین جناب ایک قدم اور آگے بڑھ گیا تھا۔ چین نے امریکہ پر وار کرتے ہوئے اپنی ایئر لائن کو حکم دیا تھا کہ وہ امریکی کمپنی بوئنگ سے طیاروں کی ڈلیوری روک دے اور پرزے بھی نہ لوے۔ یہ چین بھائی پہ گیا ہے، چین پہ سکتا ہے بھائی، منو چین کو طاقت ہے۔ چین کا امریکہ پر ایشیائی سرمائی کھیلوں کے دوران سائبر حملوں کا بھی الزام لگایا تھا چین نے، اور یہ خبر رساں ایجنسی ہے شنہوا کے مطابق چینی سیکورٹی حکام نے کہا کہ انہوں نے فروری میں شمال مشرقی شہر ہاربر میں منعقد ایشیائی سرمائی کھیلوں کے دوران سائبر حملوں میں 3 امریکی خفیہ ایجنٹس کا ملوث ہونا ظاہر کیا۔ داستا انہوں نے نام ہی چائنا نے داستے نے باقاعدہ، اور دسیا سی کہ انہوں نے حملے کیویں کرتے سن، ہیکر جو سائبر حملے ہوتے ہیں جناب، سارا کچھ۔ اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ ساری خبریں تو میں نے دی ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو جو امریکہ اور اوور آل چین کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے بتایا، خاص طور پہ کہ جو مذاکرات ہیں وہ جناب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے، اور امریکہ زبردستی ایران سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور ڈر بھی رہے نال کہ انہوں کو ایٹم بم ہے، کیونکہ انہوں نے جو یورینیم میں نا بہت زیادہ سٹور کی تھی، یہ 70%، 70%، کوئی 60% کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اتنی یورینیم جو ایران نے سٹور کی ہے اپنے پاس، تو وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے ویسے بنا بھی لیا، کہ پیچھے نہ کرتا ہے، میرا دل کہتا ہے۔ تو اس لیے مشکل ہوا ہے کہ ایران پہ حملہ کرنے کی بجائے وہ ڈر رہے ہیں پہلے، سمپل سی بات ہے۔ اچھا جناب، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایران پہ انہوں نے آنا ہے تو ایران نے آگے جواب دینا ہے بھائی، یاد رکھو۔ اچھا یہ افغان کونسل جنرل صاحب ہیں، افغان مہاجرین اپنے وطن میں وہ کہہ رہے ہیں واپس لوٹ جائیں۔ سچ ہے، اس وقت فضا بہت اچھی ہے، اور یہ پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل ہے حافظ محب اللہ شاکر انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کے لیے افغانستان میں کمیشن بنایا گیا ہے، تورخم بارڈر کے اس پار افغانستان میں کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ وطن واپسی مہاجرین کو تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ افغان مہاجرین نے پاکستان میں 40 سال گزارے، مہاجرین پاکستان میں اسلام کے خاطر پاکستان کی جانب ہجرت کی۔ ٹھیک ہے سر، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، مجھے لگتا ہے ہم آپ سے زیادہ پکے مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم وہاں سے لوگوں کو بھی نہیں پاکستان پہ چڑھا رہے۔ یہ تمہاری تو جتنے بھی ابھی تک کی عمارت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں، کمانڈر جو بنے ہوئے ہیں کئی، ان کی ویڈیو دیکھ کے میرے تو درد ہونے لگی ہے۔ وہ تو ہر ٹائم پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کمانڈر مبین ہے کوئی، میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں وہ تو ٹک ٹاکر ہے بھائی، میں حیران ہوں یار سوشل میڈیا پہ۔ اور میں دوسرا یہ بھی حیران ہوں کہ غزہ کے حوالے سے تو آپ نے آج بھی نہیں بات کی۔ شاکر اللہ صاحب آپ ہی کوئی غزہ کے حوالے سے بات کرتے نہیں، تو بس باقی سمجھ جاؤ پاکستانی کچھ بچے نہیں ہیں۔
اب انہوں نے کہا کہ افغانستان پر حملے کے بعد اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام کی خاطر آپ غزہ کی طرف ہجرت کریں، کیوں نہیں کر رہے آپ؟ امارت اسلامی ہے ماشاءاللہ، مجھے آپ سے زیادہ امیدیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر حملے کے بعد افغان مہاجرین نے سب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کی تھی، اگر سچ کہا جائے تو اب فضا ہے افغان مہاجرین اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ محب اللہ شاکر صاحب نے کہا افغانستان میں اب امن قائم ہے، افغان مہاجرین اپنے ملک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانوں کو اب تشویش نہیں ہونی چاہیے، وہاں ان کے لیے تمام سہولتیں موجود ہیں۔ کنڑ میں کاروباری افراد کو زمینیں دی جا رہی ہیں، کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہیں۔ ویسے ہم نے کئی فوٹیج بھی دیکھی ہیں کہ وہاں جا کے جب زمین مانگنے لگے ہیں تو لڑ پڑے ہیں، اگلوں نے لٹا کے کٹنا شروع کر دیا ادھر، یہ بھی میں نے کچھ فوٹیج دیکھی ہیں۔ افغان کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان میں آزادانہ زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ ادا کر لیں پاکستان کا۔ حافظ محب اللہ شاکر کے مطابق اپنا ملک، اپنی حکومت اور اپنا نظام ہے، اب افغانستان میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ بس کوئی نہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کوئی نہیں کیتا، بس صرف یہ کہ پاکستان میں آزادانہ زندگی گزاری ہے، ہمیں کسی قسم کی شکایت نہیں ہے، شکریہ نہیں۔ بس مہمان 40 سال رہا جانے یہ بھی نہیں کیا السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی، آپ نے میرے سے یہ بھی نہیں، یہ پھر امارت اسلامیہ ہیں، باقی میں اس کی گل کرا۔ چلو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔